عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور حیات ہے۔ اقبال آپ کی ہستی کو کائنات کا محور ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے عشق رسول کے اظہار کا جو پیرایا اختیار کیا ہے وہ حکمت و فلسفہ ہونے کے علاوہ ہمہ شوق اور ہمہ جذب و مستی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیتے ہوئے یوں رقم تراز ہیں: لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ ایشیائی تہذیب کو دور حاضر کی مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کی تاریخ ذہنی اور روحانی سکون و جمود کی ایک لمبی نیند نظر آئے گی۔ اقبال غلامی کے دشمن ہیں، خواہ وہ ذہنی ہو یا سیاسی۔ اقبال لفظ مسلم کو مرد آزاد کا ہم معنی سمجھتے ہیں اور یہی اس لفظ کا صحیح مفہوم ہے۔ ہر ایک ملت کے لیے اساسی اصولوں کا ہونا ضروری ہے۔ ملت اسلامیہ دو اصولوں پر قائم ہے: توحید اور رسالت۔ توحید انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ یاس، حزن اور خوف کا جو سب روحانی امراض کی جڑیں ہیں قلع قمع کر دیتی ہے۔ رسالت کا مقصد انسان کو حریت، مساوات اور اخوت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اقبال کے ہاں جو انفرادیت ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں ملتی۔ ان کا اسلوب منفرد ہے اور ان کا ایک ممتاز اور یکتا انداز ہے، یعنی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شخصیت کے حامل تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھے۔ وہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے، عنوان کچھ بھی ہو، ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بسا رہتا ہے۔ اس نظریے نے اقبال کو اقبال بنایا۔ اسی حوالے سے اسلم انصاری لکھتے ہیں: اقبال کے باطن میں عشق رسول کے سرچشمے جس طرح رواں دواں تھے، اس کے پیش نظر اس نوع کی نعتیہ شاعری کا وجود میں آنا ایک بالکل قدرتی بات تھی۔ شاعر اور مفکر سے بڑھ کر ان کے لیے اگر کوئی اور چیز وجہ افتخار و انبساط ہو سکتی تھی تو وہ عاشق رسول کا لقب ہے۔ عشق رسول ان کی شیفتگی کو دیکھتے ہوئے اس سے بہتر اور کوئی لفظ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اقبال کے دونوں کلام اردو اور فارسی میں عشق رسول کی عملی تصویر ہے۔ خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ یہ عشق اقبال کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس جذبے سے تر رہتے تھے۔ محبوب کا ذکر آتے ہی اقبال پر محویت چھا جاتی ہے۔ ان کے ہاں عشق اتنا ہرا اور شدید ہے کہ مشرقی ادب میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی، اور اقبال کے جذبہ شوق کا اعتراف سب نے کیا۔ انہوں نے اپنے کلام میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خدا سے تو انکار کر دیا جائے مگر محمد کی شان سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عشق محمد کی انکار فرمائیاں نہ ہوتیں تو دنیا صبر حسین کی فقید المثال ضیاء پاشیوں سے آشنا نہیں ہو سکتی تھی، اور دنیا کی ہر چیز عشق نبی کے بغیر بے مصرف و بے معنی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے اپنے کلام میں واضح طور پر رہنمائی کر دی ہے کہ ماضی کے عروج و کمال کو دوبارہ حاصل کرنے اور دنیا میں ترقی و کامیابی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنایا جائے، جو مسلمانوں کو اس پستی سے نکال کر عروج ثریا سے ہمکنار کر دے گی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اردو اور فارسی شاعری کے ہر دور میں کرتے رہے۔ فارسی میں اسراء و رموز سے پس چہ بیت کرد اور ارمغان حجاز تک کوئی مجموعہ ایسا نہیں جہاں اس آدم کا جلوہ نہ جھلکتا ہو، لیکن انداز اور رنگ ہر ایک میں جدا جدا ہے۔ اقبال نے عظمت کو جس نمونے میں دیکھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اسی لیے اقبال کا یہ پیغام ہے کہ یہی دینداری ہے، رسالت سے وابستگی ہی ملت اسلامیہ کے ملی تشخص کی بنیاد ہے، آپ میں ڈوب جانا ہی انفرادی کمال کا باعث ہے۔ اقبال کا تصور عشق رسول نوع انسانی کو آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے، جو بھائی چارے، اخوت و مساوات، صبر و برداشت، عفو و درگزر، محنت و حرکت، خودداری و خودشناسی،
اور حصول رزق حلال کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا عین عبادت ہے۔ اگر ایسی زندگی گزار گئے تو دنیا اور آخرت میں کبھی ذلت نہیں ہوگی۔ اقبال کے نزدیک آپ سے عشق کا جذبہ عملی ہونا چاہیے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن میں دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ جیسی نظم لکھی۔ اس سے پہلے طرابلس کے شہیدوں کے حوالے سے ایک نظم حضور رسالت مآب میں لکھی۔ یہ نظم بارگاہ الہی میں ایک حنین حضوری کو بیان کرتی ہے۔ فرشتے شاعری بزم رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رحمت پہ لے جاتے ہیں۔ بارگاہ نبوی سے شاعر خطاب کیا جاتا ہے، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ عشق رسول کا جذبہ اقبال کے رگ و پے پہ حاوی تھا۔ اسی لیے مولانا عبدالسلام ندوی اقبال کامل میں یوں لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے نعتیہ شاعری کو قومی شاعری بنا دیا ہے۔ اقبال کی شاعرانہ شہرت اور عظمت جذبہ ملی، بلند خیالی اور انداز بیان کی بلندیوں کو چھوتی ہے، لیکن اقبال کی حقیقی عظمت کا جذبہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے، جو پوری زندگی خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ وہ جذبہ محبت رسول ہے یا عشق رسول ہے، یہی عشق ان کی زندگی ہے۔ اس عشق نے ان کے خیالات میں بلندی اور جذبات میں گہرائی پیدا کی ہے۔ اس عشق نے ان کو اسلام سے روشناس کروایا اور خدا کی پہچان کرائی۔ اقبال اگرچہ مشرق و مغرب کے علوم کے ماہر تھے، وہ بہت آسانی سے شاعر عالم بن سکتے تھے۔ ترانۂ ہندی کے بعد وہ شاعر ہند بن سکتے تھے کہ اس میدان میں ان کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اسلام کی راہ اپنائی۔ ان کے نزدیک اسلام صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام ان کو عشق رسول سے حاصل ہوا، اور ان کا تصور اسلام عشق رسول سے الگ نہیں ہو سکتا، جو اسلام کی روح ہے۔ اقبال ہمیشہ اس پر نازا رہے کہ ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔